سچ بولتا ہوں جو احساس کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے، احساس کرے لوگوں پہ مجھے ایسا بنا دے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ احکام تجارت سلسلے میں درود پاک کی فضیلت شامل کرتے ہیں۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ذی شان امیر اہل سنت نے اپنے رسالے ابلغ گھوڑے سوار کے صفحہ نمبر 8 پہ نقل فرمایا کہ مجھ پر درود پاک کی کثرت کرو، بے شک یہ تمہارے لیے طہارت ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ مفتی صاحب کی طرف بڑھیں گے اور آپ کی کال کے ساتھ بڑھیں گے۔ جی مفتی صاحب، آپ کی بارگاہ میں یہ میرا سوال ہے کہ آج کل جانور جو تول کر وزن کر کے بیچتے ہیں، کیا یہ جائز ہے؟ جانور کو تول کر بیچنے میں کوئی شرعی قباحت نہیں ہے۔ جانور کو تول کر بیچنا خریدنا جائز بات ہے، بلکہ جو اتنے تجربہ کار لوگ نہیں ہوتے ان کے لیے تو زیادہ آسانی ہے کہ ایک ایوریج ریٹ کے اندر ان کو جانور مل جاتا ہے، ورنہ یہ ہوتا ہے کہ مارکیٹ میں آدمی جاتا ہے اور 25,000 کا جانور 40,000 کا بھی لے آتا ہے، بارگیننگ کرنی پڑتی ہے، بارگیننگ بھی کرنی پڑتی ہے۔ تو تول کر بیچنے میں کوئی قباحت نہیں ہے۔ تولنے میں جو ریٹ ہیں وہ اس پہ بارگیننگ ہو سکتی ہے؟ ہاں، اس پر تو ہو سکتی ہے۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ مفتی صاحب سے سوال عرض یہ ہے، مفتی صاحب عموماً گھر کے باہر یا دکانوں کے باہر کچھ لوگ اسٹال لگوانے آتے ہیں سیزن کے حوالے سے بھی یا ویسے بھی، تو ان سے اس اسٹال کا کرایہ لینا یہ کیسا ہے؟ کیا یہ جائز ہے؟ دیکھیں، جس کا گھر ہے یا جس کی دکان ہے، جی، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ اس کے کچھ حقوق ہوتے ہیں۔ ایک تو یہ ہے کہ گھر ہونا، ٹھیک ہے، پھر گھر کے جو توابع چیزیں ہوتی ہیں، راستہ اگرچہ کہ تابع تو نہیں ہے، لیکن یہ ہے کہ مثال کے طور پر کسی کے گھر کے آگے کوئی ٹھیلا کھڑا کر دے، جی، اس کو اعتراض کرنے کا حق حاصل ہوتا ہے۔ صحیح، گھر ہے، ٹھیک ہے، اعتراض کر سکتا ہے وہ۔ صحیح، دکاندار بھی اعتراض کر سکتا ہے کہ اس کا راستہ بلاک ہو رہا ہے یا اس طرح کی کوئی چیزیں ہو رہی ہیں۔ ٹھیک، یہاں تک تو بات سمجھ میں آتی ہے، یہ رائٹ ہے، یہ ایک رائٹ، زیادہ سے زیادہ یہ ایک رائٹ ہے، ٹھیک، لیکن یہ رائٹ نہیں ہے کہ جو جگہ آپ کی ملکیت میں نہیں ہے، ٹھیک، سرکاری جگہ ہے، آپ اس جگہ کا جو ہے وہ کرایہ وصول کریں۔ کرایہ جو ہے وہ لامحالہ یعنی لازمی طور پر اپنی مملوکہ چیز کا حاصل کیا جاتا ہے۔ جب ایک چیز آپ کی ملکیت میں ہی نہیں ہے تو آپ اس کا کرایہ کس طرح حاصل کر سکتے ہیں؟ تو اس کرایے کا جو جواز ہے وہ سمجھ میں نہیں آتا۔ تو مطلب اس میں اگر میں اپنے سائلین کی وہ نمائندگی کرتا ہوں، عرض جی، کروں کہ نارملی دکانوں کے باہر، بالخصوص دکانوں کے باہر چلیں، گھروں کے باہر تو شاذ صورت ہوگی، لیکن مارکیٹس میں دکانوں کے باہر پتھارے لگے ہوئے ہوتے ہیں، اسٹالز لگے ہوئے ہوتے ہیں، بالخصوص جتنی رننگ مارکیٹ ہوگی اتنی زیادہ اس چیز کی گنجائش موجود ہوتی ہے، اور سب نہیں لگوائے ہوئے ہوتے ہیں۔ تو اب وہ دکاندار جو ہوتا ہے اس کا، جیسے آپ نے کہا، یہ حق تو ہے نا، وہ ڈسٹرب تو ہو رہا ہے، اب وہ ڈسٹرب ہونا برداشت کر رہا ہے گویا کہ، تو اس کے عوض میں اگر وہ لے رہا ہے۔ دیکھیں، فقہ حنفی میں ایک بہت ہی واضح اصول ہے کہ جو رائٹس ہیں وہ مال نہیں ہیں، رائٹس مال نہیں ہیں، جو حقوق ہیں، اور ان کے بدلے میں جو ہے وہ منافع، ان کے بدلے میں معاوضہ وصول نہیں کیا جا سکتا۔ ٹھیک، ایک آدھ جگہ ہے جہاں پر اجازت دی ہوگی بزرگوں نے، جی، لیکن علی الاطلاق یہی حکم ہے جو میں نے عرض کیا ہے۔ اس کے علاوہ بھی یہ ہوتا ہے کہ یہ معاملہ غیر قانونی بھی ہوتا ہے۔ ٹھیک، آپ نے دیکھا ہوگا کہ آئے دن باب المدینہ میں جو ادارہ اس کو KMC کہتے ہیں، جی، بلدیہ والے جو ہیں وہ وقتاً فوقتاً صفائی کرتے رہتے ہیں اور پوری ایک مہم جاری ہوتی ہے، ان کی ٹھیلے بھی لے جاتے ہیں، ہر چیز لے جاتے ہیں۔ تو یہ گورنمنٹ کے قوانین کے اعتبار سے بھی یہ بات غیر قانونی ہوتی ہے۔ ٹھیک، اور دوسری بات یہ ہے کہ مارکیٹ میں چلے جائیں آپ، جی، چلنے کی جگہ نہیں ہوتی،
اور چلنے کی جگہ نہ ہونے میں جو قصوروار ہیں یہ پتھرے دار ہیں، ٹریفک میں یہ خلل ڈالتے ہیں، چلنے میں یہ خلل ڈالتے ہیں۔ اچھا، بعض جگہوں پر گورنمنٹ نے خود یہ کیا ہے کہ انہوں نے اپنی دکان بنا کر لوگوں کو کرائے پر دیتی ہیں، جی تو ٹھیک ہے، وہ گورنمنٹ کی جگہ تھی، گورنمنٹ نے دے دی، ٹھیک ہے، اس کا رائٹ ہے۔ یہ کوئی ایسی صورت ہے، مثال کے طور پر کوئی ایسی جگہ ہے کہ جہاں روڈ تنگ نہیں ہو رہا، جہاں پر غیر قانونی معاملہ نہیں ہے، اور دکاندار کرایہ لے، اس کی کوئی صورت، ممکنہ صورت، جی ایک صورت یہ ذہن میں آ رہی ہے کہ بہت سارے لوگ سامان جو ہے اپنا دکانوں میں رکھتے ہیں، ٹھیک ہے، جو سامان ہوتا ہے ان کا، جی اب تو ٹھیلے اس انداز کے بنا لیے گئے کہ وہ اس کے اندر ہی پیک ہو جاتے ہیں، سامان جو ہے وہ دکانوں میں رکھتے ہیں، تو دکاندار اگر اس سامان رکھنے کا کرایہ لیتا ہے، جی یا جو لائٹ وہ اس کو دے رہا ہے اس کا کرایہ لیتا ہے، جی تو پھر بھی سمجھ میں آتا ہے کہ اس نے جس چیز کا کرایہ لیا ہے وہ ایک قابل معاوضہ چیز ہے۔ ٹھیک، لیکن یہ ہے کہ اس بات کو دیکھنا ضروری ہے کہ حقوق عامہ تو تلف نہیں ہو رہے۔ آپ اپنے طور پر یہ فیصلہ کر لیں کہ معاملہ غیر قانونی نہیں ہے، لیکن ایسا نہ ہو۔ صحیح، اگلی کال دیجیے۔ محمد اسد اتاری، مرکز الاولیاء لاہور سے عرض کر رہا ہوں۔ مفتی صاحب کی بارگاہ میں عرض یہ ہے کہ میں شعبہ تدریس سے وابستہ ہوں، پڑھاتا ہوں قرآن پاک کا، تو وقت کا اور فیس کا طے ہوا، لیکن کل مدت کے کب تک پڑھاؤں گا یہ طے نہیں ہو سکا، اور اسی طرح مطلب پڑھا رہا ہوں 2-3 سال سے۔ تو ایک تو یہ کہ ایسا کرنا کیسا ہے، اور دوسرا یہ ہے کہ اس سے کوئی حلال کمائی پہ فرق پڑے گا، برائے کرم ارشاد فرما دیں۔ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیے، بہتر تو یہی ہے کہ جو اس طرح کے جو وہ ہوتی ہیں جابس ہوتی ہیں، پارٹ ٹائم جابس ہوتی ہیں، ان میں مدت مقرر کر لی جائے، ٹھیک، لیکن مدت مقرر کرنا یہاں واجب نہیں ہے، واجب نہیں، ہے۔ ٹھیک، فتاوی رضویہ شریف میں امام اہل سنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے امام کے اجارے کے تعلق سے لکھا ہے کہ امام کا جو اجارہ ہے وہ ہو گیا، اب مدت طے نہیں کی، ٹھیک، تو اب اس اجارے کی جو صورت ہوگی وہ ماہ بہ ماہ پر معمول کریں گے۔ ٹھیک ہے، ہر مہینے ایک اجارہ ہو رہا ہے، یعنی ہر مہینے، جیسے مہینہ شروع ہوا 1 مہینے کا اجارہ ہو گیا، ٹھیک، جیسے مہینہ شروع ہوا 1 مہینے کا اجارہ ہو گیا۔ اب یہاں پر میں نے واجب نہیں کا جو لفظ بولا ہے، بطور خاص ان کی جو صورت ہے وہ ایک پارٹ ٹائم جاب ہے، اور اس کے اندر عرف بھی یہی ہے، یعنی اجارہ تو مقرر ہوتا ہے، قرآن پاک پڑھانے کی جو مدت ہے وہ مقرر نہیں ہوتی، ٹھیک، تو جب تک بچہ چلتا رہتا ہے، ٹھیک ہے، قاعدہ، پھر ناظرہ بھی چل رہا ہے۔ اسی طریقے سے ٹیوشنز کے بچے ہوتے ہیں، جی ایک معہود یہی ہوتا ہے کہ جی ایک کلاس کے لیے پڑھنے آئیں، جی، اگلے سال پڑھنے نہیں آئیں گے، انڈرسٹوڈ ہوتا ہے، ٹھیک ہے، لیکن جو ہے وہ درمیان میں بھی ختم ہو سکتا ہے۔ ٹھیک، اچھا، بعض اوقات یہ ہوتا ہے کہ امتحانوں کے قریب بچے آتے ہیں پڑھنے کے لیے، جی، تو وہاں بھی پتہ ہوتا ہے دونوں کو بھی اتنے مدت کے لیے آئے ہیں، لیکن یہاں اگر بچہ نہ آئے یا ٹیچر نہ آئے، جی، معذرت کر لے، تو اتنا بڑا فرق نہیں پڑتا جتنا بڑا فرق جو ہے وہ فل ٹائم جاب کے حوالے سے ہوتا ہے۔ ٹھیک، یعنی فل ٹائم جاب کے حوالے جس نے جاب سٹارٹ کی ہے، جی، تو وہاں یہ ہے کہ اس کے ساتھ ایسا ایگریمنٹ مقرر کیا جائے کہ کتنے عرصے کے لیے رکھا گیا ہے، ٹھیک، کیونکہ مساجد کا معاملہ ہے ذرا مختلف، ٹھیک ہے، لیکن جو لوگوں کی روزمرہ کی جو جابس ہیں جی، وہاں پر یہ ہے کہ کسی وقت پہ سیٹ صاحب کہہ دیں کہ جی آپ فارغ ہیں، ٹھیک، نارملی ہوتا بھی ہے، جی، تو پھر اس بیچارے کے لیے مشکل کھڑی ہو جائے گی۔ ٹھیک، اس لیے بہتر یہ کہ دونوں طرف سے اطمینان رہے گا، دونوں طرف سے یہ ہوگا کہ ہاں بھی 1 سال کے لیے تو ہے یا 6 مہینے کے لیے تو ہے، پھر معاملہ رینیو ہوگا۔ ٹھیک، تو اگر ایسا نہیں بھی ہوتا جی، تو ایسے اجارے کو بہرحال محمول کریں گے ماہ بہ ماہ کی طرف، ٹھیک ہے، یعنی مہینہ بہ مہینہ اجارہ ہو رہا ہے، اور اس سے حاصل ہونے والے جو اجرت ہے وہ حرام نہیں کہلائے گی، وہ حلال ہی کہلائے گی۔ اور ویسے بھی عام طور پر اس طرح کی جو اجرت ہوتی ہے اجرت مثل ہی ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے، مارکیٹ
میں جو اجرت رائج ہوتی ہے اس سے زیادہ نہیں ہوتی. جی اچھا مفتی، یہ جیسے آپ نے فرمایا کہ مدت طے کرنا واجب تو نہیں ہے ان کی خاص صورت میں، تو اگر 1 مہینے ہی کی کر لی جائے کہ بھئی 1 مہینے کی مدت ہے، پھر جو آپ نے فرمایا دیکھیں وہ تکلف اختیار کرنا پڑے گا اور وہ سمجھ میں نہیں آئے گی بات. ٹھیک بچے کو قرآن پڑھوانا ہے، وہ 1 مہینے کے لیے ٹھیک ہے، بچہ اس کے بعد بٹھائیں. اجازت ہے جو صورت بن رہی ہے. اگلی کال دیجیے. سوال میرا یہ ہے کہ اگر بندہ خود احکام تجارت سیکھنا چاہے تو کن کتابوں کا مطالعہ کرے؟ ٹھیک ہے جی، بڑا جامع سوال کر دیا آپ نے. تو مفتی صاحب ہمارا سلسلہ احکام تجارت ہے، خود سیکھنا چاہے تو کیا کرے؟ تجارت ایک لفظ عام ہے، یعنی ایک جرنلی ایک لفظ ہے. تجارت کا ادنا جو اطلاق ہے، یعنی کم سے کم جس چیز پر اطلاق ہوتا ہے وہ ہے خریدنا اور بیچنا. ٹھیک ہے، خرید و فروخت. ٹھیک ہے. تو خرید و فروخت پورے نظام تجارت کا ایک حصہ ہے. ٹھیک ہے. پھر کسی اور کو ساتھ ملائیں گے تو یہ مداربت ہوگی یا شرکت ہوگی. پھر تجارت کی بھی بہت ساری قسمیں ہیں. تو کتابوں کے حوالے سے تو دیکھیں بہار شریعت کا 11واں 12واں 13واں حصہ بطور خاص اور 10ویں حصے میں شرکت کا باب ہے. ان ابواب کے اندر بہت تفصیل کے ساتھ مسائل لکھے ہوئے ہیں، اور اگر آپ خلاصے کے اعتبار سے پوائنٹس کے اعتبار سے پڑھنا چاہیں کہ جی آپ پورا نہیں پڑھنا چاہ رہے، کچھ پوائنٹ ایسے دے دیے جائیں آپ کو کہ ان پوائنٹ کا آپ بطور خاص مطالعہ کریں. ان پوائنٹس کے اندر دیکھیں سب سے پہلی تو چیز ہے کہ احادیث مبارکہ میں بہت ساری خرید و فروخت کو منع کیا گیا ہے، یعنی اسے ناجائز کہا گیا ہے. تو میرات المناجی آپ پڑھ لیں. میرات المناجی میں جو بیو کا باب ہے، تجارت کا باب، خرید و فروخت کا باب، اس کا جب آپ مطالعہ کریں گے تو اس میں وہ احادیث موجود ہیں کہ جن میں بیان کیا گیا ہے کہ تجارت کی کون کون سی جو قسمیں ہیں اس کی تجارت نہیں کر سکتے یا ان طریقوں کو اختیار نہیں کر سکتے. تو ایک تو یہ چیپٹر ہو گیا جس کو آپ پڑھ لیں. دوسرا یہ ہے کہ خرید و فروخت کی بنیادی جو شرائط ہیں وہ کیا ہیں. ایک تجارت جو ہے، ایک سودا جو ہے، وہ کب صحیح انداز پر واقع ہوتا ہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ اس میں فساد کا یا باطل ہونے کا کوئی سبب نہ پایا جائے. تو بہار شریعت کے اندر پورا باب ہے بے فاسد کا باب. تو بے فاسد کے اندر آپ کو بے باطل کے مسائل بھی مل جائیں گے، فاسد کے بھی مل جائیں گے. جب آپ یہ جان لیں گے کہ بے کس چیز سے فاسد ہوتی ہے، کس چیز سے باطل ہوتی ہے، تو ان چیزوں سے بچ پائیں گے کہ جن کی وجہ سے سودا جو ہے وہ حرام ہوتا ہے. اسی طریقے سے سود کا باب ہے، یہ بھی بہار شریعت میں موجود ہے. اس چیپٹر کا بھی آپ مطالعہ کریں. ان تمام چیزوں کے مطالعے سے میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ 20 سے 30% مسائل آپ سیکھ جائیں گے. باقی جو آپ کو مسائل پیش آئیں علماء سے رجوع کریں. ٹھیک ہے. مفتی سے پڑھنے سے سمجھ میں آ جائیں گے؟ دیکھیں ایسا نہیں ہے کہ پڑھنے سے کچھ بھی سمجھ میں نہ آئے. ٹھیک ہے. پڑھنے سے سمجھ میں آئیں گے ضرور. ٹھیک ہے. لیکن بہتر یہ ہے کہ جو چیز مشکل لگے نوٹ کرتا رہے. ٹھیک ہے. کسی عالم سے پوچھ لے. ٹھیک ہے. ہماری اپلیکیشن میں یہ تجارت کورس جو ہے وہ بھی مفید رہے گا یہاں جی. پہ؟ ٹھیک ہے. تجارت کورس دارالفتہ اہل سنت کی اپلیکیشن میں موجود ہے، جس میں مختلف لیکچرز ہیں تجارت کی جو بیسک اور بنیادی معلومات ہیں اس کے حوالے سے. اس کا بھی یعنی کہ اس کو بھی دیکھا جا سکتا ہے. ٹھیک ہے. اگلی کال کی طرف بڑھتے ہیں. میرا نام سلیمان ہے، جنگ سے بول رہا ہوں جی. اور میرا سوال یہ ہے کہ میں نے بازار سے سبزی لینے کے لیے کسی نے مجھے 200 روپیہ دیا ہے، جا کے سبزی لیا اور اس نے مجھے 10 روپیہ مزدوری دی ہے اور میں نے جو ہے نا 50 روپیہ اس نے مجھے کرایہ دیا ہے. تو اب سوال یہ ہے کہ وہ میں نے جو کرایہ کی جگہ اپنا سائیکل استعمال کیا ہے، وہ 50 روپیہ میں نے بچا لیا ہے. سائیکل اپنی استعمال کیا اس وجہ سے، یا پیدل چلا جاتا ہوں بعض اوقات یا کسی کے ساتھ چلا جاتا ہوں، تو مجھے اس طرح 50 روپیہ بچ جاتا ہے. تو یہ 50 روپیہ حلال ہے یا نہیں ہے؟ ٹھیک ہے جی. مفتی دیکھیں آسان حل یہ ہے کہ آپ وہ جو 50 روپے ہیں وہ مزدوری میں شامل کر لیں. کر لیں یا کروا لیں؟ کروا لیں. مطلب جو آپ کو بھیجتا ہے جی تو اس سے کہیں کہ 10 روپے آپ مجھے دیتے ہیں مزدوری کے، 50 روپے دیتے ہیں کرائے کے، آپ یہ 60 روپے میری مزدوری کے مقرر کر دیں. ٹھیک ہے. میں سائیکل پہ جاؤں، رکشے میں جاؤں، جہاز میں جاؤں، جس طرح مرضی جاؤں، وہ میرا مسئلہ ہے. میں نے آپ کا یہ کام کرنا ہے. تو یہ ایک
طریقہ ایسا ہے جس میں کوئی شک و شبہ نہیں رہے گا، ورنہ یہ ہے کہ دیانت کا مسئلہ تو رہے گا کہ اس نے جو آپ کو کرایہ دیا اس کے ذہن میں کیا تھا، اور 200 روپے کی سبزی کے لیے 50 روپے کا کرایہ تو زیادہ بن رہا ہے ایک طرح سے۔ اس نے آپ کو یہ 50 روپے بھی اس اعتبار سے دیے تھے کہ جتنا لگا باقی یہ خود رکھ لیں، یا اس کا مقصود یہ تھا کہ جو لگے گا وہ لگے گا، باقی مجھے واپس دیے جائیں گے، تو یہ کنفیوژن برقرار رہے گی۔ جو طریقہ میں نے عرض کیا ہے اس طریقے کے مطابق آپ یہ کام کر سکتے ہیں۔ ٹھیک ہے۔ اچھا مفتی، اس میں عرف و عادت کو دیکھا جائے گا، جیسے انہوں نے 50 روپے دیے، اب وہ پوچھتا ہی نہیں ہے پلٹ کے کیا ہوا کیا نہیں ہوا۔ اصل میں عرف اور عادت انفرادی طور پر دیکھی جائے گی۔ سیٹوں کے مختلف مزاج ہوتے ہیں نا، صحیح، جو مالکان ہوتے ہیں جی ان کے مختلف مزاج ہوتے ہیں۔ ٹھیک ہے، ایک وہ ہوتا ہے جو پائی کا حساب لیتا ہے، صحیح، ٹھیک ہے، اور ایک وہ ہوتا ہے کہ جس کو یاد ہی نہیں رہتا، یاد آئے تو وہ بھی حساب لے لے، ٹھیک ہے، وہ اتنا مصروف ہے اس کو یاد ہی نہیں ہے۔ صحیح، اب ہم یہ نہیں کہہ سکتے جی خاموشی رضامندی ہے۔ ٹھیک ہے، اچھا ایک وہ ہے جو سخی ہے، ٹھیک ہے، 50 روپے یہ دیے، شام کو پھر تھوڑے اور دے دیے، ٹھیک ہے، تو مختلف صورتحال ہے، صحیح، تو شبہ جہاں موجود ہو تو اس میں احتیاط لازم ہوتی ہے۔ ٹھیک ہے جی۔ اگلی کال دیجیے۔ الطاف خان بات کر رہا ہوں ٹوبا ٹیک سنگھ سے۔ ایک چیز کا پتہ کرنا، اس چیز کے دام بڑھ رہے ہیں، مجھے علم ہے کہ آگے یہ 15-20 دن میں دام اس کے بڑھ جائیں گے، تو اگر میں مال خرید کر اس پر اسٹیکر لگاؤں مجھے کیسا ہے؟ دیکھیں جو چیز آپ بیچتے ہیں اس کے بیچنے میں آپ اس چیز کے مالک ہیں، آپ وہ چیز 1 روپے کی بیچیں یا 10 روپے کی بیچیں، اس بات میں آپ کو اختیار ہے، اور سامنے والوں کو پتہ ہو کہ آپ نہ جھوٹ بولیں کہ جناب یہ مجھے اتنے کی پڑی ہے، یہ اتنے کی آج کل چل رہی ہے، خلاف واقع کوئی بات بھی نہ بولے، تو آپ اس چیز کو بیچ سکتے ہیں مہنگی۔ اگر آپ اسٹیکر لگانا چاہیں اس کو زیادہ قیمت کا بھی لگا سکتے ہیں۔ بعض آئٹم ایسے ہوتے ہیں کہ حکومت کی طرف سے ریٹ مقرر ہوتے ہیں، تو ان آئٹمس کے اندر بہرحال آپ اس طرح کا معاملہ نہیں کر سکتے، جو ریٹ مقرر ہیں اور قانونی جو ہے وہ پکڑ ہوتی ہے اس کے خلاف کرنے پر تو قانون کا پاس رکھا جائے گا۔ ٹھیک ہے، اگلی کال دیجیے۔ میرا نام معید الحسن ہے اور میں کراچی سے بات کر رہا ہوں۔ میرا سوال ہے، یہ جو قربانی کے دنوں میں پانی کے جانور بیچنے والے حضرات ویوپاری اپنے جانور کے بہت زیادہ دام مانگتے ہیں، یعنی دیکھا جائے تو جانور کی قیمت کے حساب سے 4-6 گنا بلکہ بعض اوقات تو 200 گنا زیادہ مانگتے ہیں، تو کیا یہ جائز ہے مانگنا، اور کس قدر ہم ان سے بھاؤ تاؤ کر سکتے ہیں؟ ٹھیک ہے جی۔ دیکھیں جس کی چیز ہے، جس کا جانور ہے، وہ اس کا مالک ہے، اور مالک جب منڈی میں جانور لے کر آتا ہے تو اس کی مرضی ہے وہ جتنی قیمت رکھے، یہ تو ہے ایک رائٹ، اس کا رائٹ ہے، لیکن بہرحال قیمت ایسی رکھنی چاہیے کہ جو لوگوں پر گرا نہ گزرے، لیکن یہ ایک مشورے کی حد تک بات ہے کہ میں مشورہ دے رہا ہوں، ورنہ تو وہ مہنگی بیچنا چاہے تو اس کی مرضی ہے، وہ بیچ سکتا ہے۔ ایک جانور اگر 25,000 روپے کا ہے اور وہ 2 لاکھ روپے بتاتا ہے جی تو منڈی ہے، بازار اسی چیز کا نام ہے، لیکن آپ اس کی قیمت 10,000 روپے لگا دیں، کوئی پابندی تھوڑی ہے، بارگیننگ اسی چیز کو کہتے ہیں، تو بارگیننگ کریں، جب وہ دیکھے گا کہ سارے لوگ جا رہے ہیں بھاؤ لگا کر جی اور کوئی لے نہیں رہا تو خود ہی نیچے آئے گا۔ کہہ بھی رہے ہوتے ہیں جی صاحب جی صبح اتنے لگے تھے اور ابھی اتنے کا دے رہا ہوں، اس طریقے کے معاملات آ جاتے ہیں۔ اس سے ویسے یہ اسی سوال کے سینیریو میں ایک سوال عرض کروں گا، ایک کانسیپٹ یہ پایا جاتا ہے یا ایک بیچارے لوگوں کی تشویش یہ ہوتی ہے کہ دوسری قوموں کے یا دوسرے ممالک کے جو تہوار ہوتے ہیں، ان کے جو ایونٹس ہوتے ہیں، جب وہ سیلیبریٹ کرنے جاتے ہیں تو بیوپاری جو ہوتے ہیں، تاجر حضرات جو ہوتے ہیں، وہ چیزوں کے دام گرا دیتے ہیں، کم کر دیتے ہیں، تو ہمارے یہاں دیکھو تو یہ قیمتیں بڑھ جاتی ہیں۔ پھر مارکیٹ میں یہ جملے تک سننے کو ملتے ہیں، ابھی تو آپ نے فرمایا نا اس کا رائٹ ہے، وہ مہنگا بیچ رہا ہے تو اس کا رائٹ ہے کہ تم ظلم کر رہا ہو، تمہیں خوف خدا نہیں ہے، تم ایمان کہاں گیا تم لوگوں کا۔ تو اب اس میں دونوں طرف کو کیا احتیاطیں بولنا غلط ہے، دونوں طرف کیا احتیاطیں کرنی چاہیے؟ ایک آدمی اپنی چیز کو اگر مہنگی بیچ رہا ہے تو وہ ظلم نہیں کر رہا، ٹھیک ہے، اس کو ایمان کے تانے دینا اور خوف خدا کے تانے دینا یہ درست نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، دیکھیں تصویر کا ایک رخ اور بھی ہے، اس کے علاوہ بھی ہے، وہ رخ یہ ہے کہ لاکھوں کے جو جانور ہیں نا جی یہ آپ کو صرف وی آئی پی جو پورشن ہوتا ہے وہاں نظر آئیں گے، ایسا ہی ہے، جو
पब्लिक मंडी है, वहाँ लाखों का रेट कोई नहीं मांगता। पब्लिक मंडी में 60,000 गाय के मांग लेंगे, 70,000 मांग लेंगे, 80,000 मांग लेंगे। एक जानवर को सिर्फ समझते हैं कि ये नाम मिसाल के तौर पर ऊँट है जी, तो सारे ऊँट एक जैसे होंगे। ठीक है, हमें उसकी पहचान नहीं होती, सही, हमें उसकी मार्केट पता नहीं होती बाजू का। जैसे गाड़ी है, करोला गाड़ी है, ठीक है जी, अब काले रंग के लेंगे उसका रेट और होगा जी, सफेद रंग के लेंगे उसका रेट और होगा, और कलर्स के लेंगे इसका रेट और रेट होगा। से भी फर्क पड़ जाएगा, ठीक है। कलर से भी रेट में फर्क जी पड़ता हाँ, गाड़ी एक ही है, अब वो ऑटो है जी। तो उसका रेट और है, मैनुअल है उसका रेट और है। मुझसे जानवर तो ये ऑटो और मैनुअल नहीं होते मैं बाहर। अर्ज कर रहा हूँ कि एक जानवर है, उसका कद ऊंचा है, ठीक है, उसका कलर ऐसा है, या उसकी खाल के अंदर डिजाइनिंग ऐसी है, या उसके सींग बड़े खूबसूरत हैं, हाँ कुछ तो है, या जाहिर उसकी सी बॉडी बात है। शेप बड़ी अच्छी है। तो होता ये है कि हमें बाजू का अंदाजा नहीं हो रहा होता। जी, मैं बाड़े में गया था जहाँ बहुत सारे भैंसे और गायें, और एक पूरा पोर्शन था जहाँ शौकिया गायें थी सिर्फ, उन्होंने जो ना अपने शौक के लिए खरीदी हुई थी, और दूध के लिए इस्तेमाल नहीं करते थे वो। तो वो ऑफ सीजन के अंदर मैं देख के हैरान हो गया, ऐसी ऐसी गायें और ऐसे ऐसे जनाब शेप के जानवर, और वो वाकई 2 लाख 2.5 लाख 3 लाख उन दिनों में। ठीक है, क्या था, वो चीज़ ही और थी, ठीक है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ थी जी। अच्छा, हम समझ रहे होते हैं कि सब चीज़ें एक जैसी हों, तो ये नहीं होता। बाज़ औक़ात हमारी चॉइस आला होती है तो उसकी कीमत भी आला होगी। ठीक है, अच्छा, फिर दूसरी बात ये है कि एक जानवर आप बाबुल मदीना से ख़रीदें, आपको यकीनी तौर पर महंगा मिलेगा। अगर आप अंदरून सिंध से ख़रीदते हैं, आपको छोटे जानवर में 5-7 हज़ार का फ़र्क आ जाएगा, बड़े जानवर में 10-20 हज़ार का फ़र्क आराम से आ जाएगा। तो होता ही है कि यहाँ के एक्सपेंस भी ज़्यादा हैं, फिर मंडी के अखराजात ज़्यादा हैं। सबसे अहम तरीन चीज़ ये है कि इस फील्ड के अंदर रिस्क फैक्टर जो है वो बहुत ज़्यादा है। रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है जी, कि जितना अर्सा वो उसकी परवरिश करते हैं, उसके दौरान बीमारियाँ आ जाती हैं, जानवर मर भी जाते हैं, और बहुत सारी जो ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। तो रिस्क फैक्टर बहुत ज़्यादा है, नाजुक काम है। तो अब ये दोनों क्या करें, मुफ्त मतलब बार्गेनिंग करें, सजेशन क्या निकला? बार्गेनिंग करें। ठीक है, चलें जी, अगली कॉल दीजिए। मेरा नाम मोहम्मद शाहिद है, कराची से। मेरा काम जो है ना मिनरल वाटर का है, पानी का काम करता हूँ, और ये भी बता दीजिए कि ये जायज है या नहीं है। ठीक है जी, मिनरल वाटर, अच्छा मिनरल वाटर है कि फिल्टर वाटर, ये थोड़ा फर्क होता है बहरहाल। देखें, सबसे पहले तो आप जाके किसी समझदार आदमी से ये फ़र्क पता करें कि आप फिल्टर वाटर बेचते हैं या मिनरल वाटर बेचते हैं। मिनरल वाटर जो है वो उसके अपने तकाजे होते हैं, और आम तौर पर जो घरों में लगाकर काम कर रहे होते हैं वो मिनरल वाटर नहीं होता, फिल्टर वाटर होता है। और आप क्या कह के बेचते हैं, पानी की हकीकत क्या है। अच्छा, एक तबका है जी कि जिसको पता होता है कि ये फिल्टर वाटर है, सही, हो भी सामने रहा होता आजकल जैसे है, मतलब बाज़ औक़ात एक लफ्ज़ का इस्तेमाल बढ़ जाता है कि जनाब ये नाम दे दिया उसको, लेकिन बहरहाल एक तबका वो समझ रहा होता है कि मिनरल वाटर नहीं है जी, मिनरल वाटर सिर्फ यही होगा। अब जिसको हम मिनरल वाटर समझते हैं वहाँ भी बड़ी अजीबोगरीब सूरत हाल है। खबर आई है कि जनाब 10 के करीब कंपनियों के हवाले से हुकूमत ने नोटिस जारी किए हैं कि उनके मिनरल वाटर भी उस तकाजे पर पूरा नहीं उतर रहे। ये काम बड़ा नाजुक है। अगर फिल्टर वाटर भी है जी, बहुत नाजुक काम है ये, इसमें क्लोरीन मिलाई जाती है, तो उसकी जो है मिकदार है वो कितनी रखनी है कितनी नहीं। फिर ये लोग जो काम करते हैं बोरिंग से पानी लेते हैं जी, तो बोरिंग का जो असल पानी है उसकी कैफियत क्या है, उसकी कभी जाकर लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं कि उसमें नमकियात और दीगर अज़ा कितने हैं, और उसको फिल्टर करने के लिए किन चीज़ों की किस फार्मूले की ज़रूरत होती है, आपको किस फार्मूले के तहत उसको फ़िल्टर करना होता है, आप वो कर रहे हैं या नहीं कर रहे। ये ना हो कि आप लोगों की सेहत से खेल रहे हो। नाजुक काम है, लेबॉरेटरी टेस्ट करवाएं। ख़ास तौर पर जो हुकूमती इदारे इस तरह के काम को पास करते हैं उन लेबॉरेटरियों में जाकर करवाएं, ताकि जो स्टैंडर्ड है वो स्टैंडर्ड बरकरार रह सके। मतलब एक सवाल में यहाँ न्यूज़ से मुताल्लिक़ करना चाहूँगा
کہ نیوز ہے، یہ خبر ہے اخبار کی کہ ہمارے پاکستان کے ایک شہر میں چاکلیٹس کی ایک بہت بڑی مقدار جو ہے وہ انہوں نے پولیس اور رینجرز وغیرہ نے انہوں نے فوڈ اتھارٹی جو ہوتی ہے اس نے قبضے میں لی ہے، اور وہ ایکسپائر شدہ ہیں، ایکسپائر ہیں، ان کی ڈیٹ نکل چکی ہے. اب وہ مارکیٹ میں فروخت ہو رہی ہیں مختلف جگہوں پہ مختلف ہاتھوں سے گزر کر. تو اس حوالے سے شریعت ایکسپائر نہیں ہوئی، باہر سے جو ایکسپائر مال ملتا ہے جی پتہ ہے اس کو کہ ایکسپائر ہے جی وہ منگوا کے یہاں وہ سپلائی کر رہے ہیں. تو بہرحال اس بات میں تو کوئی شک نہیں ہے کہ ایسی چیزوں کے اندر صحت کے حوالے سے بہت خطرات پیدا ہو جاتے ہیں، اور قانونی طور پر بھی یہ چیزیں بیچنا درست نہیں ہے، پکڑ ہوتی ہے. اور آپ نے جیسا کہ بتایا 31,000 پیکٹ ہیں. اور صاحب یہاں پہ ایک چیز اس طریقے کے افراد زیادہ تو نہیں ہے لیکن کہتے یہ ہیں کہ یہ جو چیز ہم بیچ رہے ہیں نا یہ اگرچہ ایکسپائر ہے لیکن نقصان دہ نہیں ہے. کیسے پتا چلا؟ اب وہی کہتے ہیں، خود ہی کہتے ہیں. دیکھیں جو بھی چیز ہوم میڈ نہیں ہوتی نا جی تو اس میں رسک فیکٹر ویسے بڑھ جاتا ہے. ٹھیک ہے بھئی ہم کھانا کھاتے ہیں جی سارے دنیا کے ڈاکٹر یہ کہتے ہیں نا گھر کا کھانا کھائیں، جی سادہ کھانا کھائیں. جی باہر کا کھانا کیا ہے وہاں کوئی پتہ نہیں ہے کہ گھی کئی دفعہ کا استعمال کر رہے ہوں. ٹھیک اور جو عام ڈھابے ٹائپ ہوٹل ہوتے ہیں جی جی اس میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ تری اتار لیتے ہیں، جی تری جو ہے وہ اتار لیتے ہیں، وہ دوسری دفعہ بھی کام میں لا رہے ہوتے ہیں. اچھا پھر گوشت سڑ گیا چلا دیا جناب کسی نہ کسی طریقے سے. اور کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں مرچ مسالے یہ وہ کوئی کوالٹی پر وہ نہیں رکھتے، بس ذائقہ چاہیے ہوتا ہے. تو جس طریقے سے کھانوں کے متعلق ہم یہ سنتے ہیں کہ جی گھر کی چیز استعمال کی جائے باہر کی استعمال نہ کی جائے، اسی طریقے سے جو باہر کی جتنی بھی چیزیں ہیں اس میں رسک بڑھ جاتا ہے اس حوالے سے کہ پیور ہے، خالص ہے، اس کی کیفیت کیا ہے. یہ خبر آئی ہے کہ جناب کئی ہزار کلو مربع پکڑا گیا ہے. ٹھیک مربع دیسی مطلب فروٹ کا جو مربع ہوتا ہے، پتہ چلا کہ گلے سڑے فروٹ سے بنایا جا رہا تھا. اللہ. تو کیا مربع، کیا اچار، کیا صابن، کیا شیمپو، نہ جانے کیا کیا چیزیں ایسی ہیں جس کے حوالے سے آئے دن خبریں آتی رہتی ہیں. ٹھیک تو بہرحال احتیاط کی جا سکتی ہے. ٹھیک احتیاط کا مطلب یہ نہیں کہ یہ چیزیں چھوڑ دی جائیں. ٹھیک احتیاط کا مطلب یہ ہے کہ ایکسپائری ڈیٹ چیک کی جائے، ٹھیک کسی ایسی دکان سے خریدا جائے کہ جو دکاندار، اچھا دکان کے حوالے سے بھی اب یہ ہے کہ اب دکاندار کو نہیں جانا پڑتا جی مال لینے کے لیے، بلکہ خود گاڑیاں آتی ہیں اور وہ آ کر دے جاتی ہیں. جی اب میں اپنے محلے میں دیکھتا ہوں جی ایک لوکل گاڑی آتی ہے تیل کی، کسی کمپنی کی نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے آتی ہے وہ سپلائی کر کے چلی جاتی ہے. اب وہ پتہ نہیں کس کمپنی کا جو ہے وہ تیل ہوگا، جی کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. میں نے خود جو ہے ہر قسم کا تیل استعمال کرنا بند کر دیا ہے، سرسوں کا تیل استعمال کر رہا ہوں. ٹھیک ہے گاؤں سے خرید کر لاتا ہوں. ٹھیک ہے اور کیونکہ ایک کمپنی ہے، مشہور کمپنی ہے، ٹھیک ہے. مجھے اس بات کا بھی یقین نہیں ہو رہا کہ اس مشہور کمپنی کا جو ڈبہ میں خریدنے جا رہا ہوں یہ اسی کمپنی کا ہے یا نہیں ہے. مجھ سے آپ کے کھانے کی احتیاطوں کا اتنی جال سازی جو ہے نا چل رہی ہے. اب احتیاط یہ کی جا سکتی ہے کسی بڑے سپر اسٹور سے خریدیں، آپ کو اطمینان ہو. پھر یہ بھی دیکھیں کہ علامات کیا ظاہر ہوتی ہیں. جیسے صابن ہے، اب صابن کا جعلی ہونا ظاہر ہو جاتا ہے، ٹھیک ہے کہ وہ پھٹ جاتی ہے، وہ سوکھی ہوئی نکلتی ہے. تو ایک دفعہ آپ دیکھیں کہ جناب یہاں ایسا معاملہ ہے تو اگلی دفعہ تبدیل کر دیں. ٹھیک تو تجربات ہی انسان کو سکھاتے ہیں، ورنہ تو بند چیز کو بندہ کیسے لیبارٹری چیک کر سکتا ہے. ٹھیک ہے. ایک کال اور شامل کریں. جی جی نام محمد شہزاد ہے اور میں باب المدینہ کراچی سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال مفتی صاحب سے یہ ہے کہ اکثر لوگ جو کسی چیز خریدنے سے پہلے اگر بیانہ دے دیتے ہیں اور یعنی کہ بیانہ دینے کے بعد وہ چیز خرید نہیں پاتے، یعنی کہ پیسے نہیں پہنچا پاتے پورا، تو یہ بیانہ دینا اور لینا کیا صحیح ہے یا نہیں؟ یہ تو سوال کا دوسرا اسٹیپ ہے. پہلا اسٹیپ پہلے زیر بحث آنا ضروری ہے. ہو یہ رہا ہے کہ جناب پلاٹ ہے 55 لاکھ روپے کا، جی، اور مصوف کے پاس ہے 5 لاکھ روپے. ٹھیک ہے.
अब ये 5 लाख रुपए जेब में रख के 55 लाख का सौदा करने जाते हैं। ठीक है। अब इस बात की इजाजत किसने दी है कि 5 लाख आपके पास है और 55 लाख का आप सौदा कर रहे हैं? इस रिस्क पर कर रहे होते हैं, पार्टी लग जाएगी, बिक जाएगा जी, नहीं बिका जमाना जब्त हो जाता है। पहले मरले पर ही आप स्टॉप करें, जिसके बाद 55 लाख रुपए हैं वो 55 लाख का सौदा करे। ठीक है। ताकि ये जो सूरत है जुए की सी सूरत बनती है, या पैसे आपके आए या गए। और अगर दूसरे स्टेप पर आए तो उसका जवाब ये है कि माल ये जो बयाना है ये जब्त करना जायज़ नहीं है। जायज़ नहीं। अगर कोई ऐसी सूरत पैदा हो जाती है, सौदा ख़त्म कर दिया जाएगा और बयाना वापस करना होगा। ठीक है। मदनी चैनल के नाज़रीन, हमारे सिलसिले का वक्त भी ख़त्म हुआ। अल्लाह ने चाहा तो बाकायदा मौजू के साथ हाजिर होंगे, आपके सवालात होंगे, मुफ्ती साहब के जवाबात होंगे। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु तआला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ताजिर जो मुत्तकी हो, जो सच बोलता हो, जो एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे। एहसान करे लोगों पे, मुझे ऐसा बना दे।